آپ نے فرمایا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، میں نے دو چیزیں چھوڑی ہیں، کتاب اللہ اور سنت رسول، لیکن مسلم شریف میں ہے قرآن اور اہل بیت دونوں روایتیں ہیں۔ آپ حاکم، ابن حبان، بیہقی اور اس میں جا کے دیکھیں، ترکت فیکم امرین، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا، ہرگز گمراہ نہ ہوں گے، ما تمسکتم بہما، جب تک ان کو پکڑے رہو گے، کتاب اللہ و سنتی، میری کتاب، اللہ کی کتاب اور میری سنت، اور کتاب اللہ و عترتی، میرے اہل بیت کا، یہ بھی روایت صحیح ہے، ان کو ضائع کرنا نہیں ہے بے شک۔ تو یہ کہیں گے آپ کی یہ لفظ ہے، اس کو قبول نہیں کریں گے تو پھر آپ پیارے رسول کے ایک لفظ کو اپنی منمانی لے رہے ہیں، دوسرے کو چھوڑ رہے ہیں۔ دونوں حدیثیں صحیح ہیں، یعنی یہ کہ اللہ کی کتاب، پیارے رسول کی سنت، پھر آگے چل کر کے اس معنی کو جو پیارے رسول نے فرمایا کہ 73 فرقے میں ہو جائے گی میری امت، سنی حدیث آپ نے، سب کے سب جہنم میں جائیں گے، اور جہنم میں جانے کا میں نے کی تفسیر یہ کی تھی کہ جس قدر عمل کم ہے، اگر کفر کی حد تک عمل نہیں ہے لیکن سنت رسول سے دور رہے ہیں تو جہنم میں جانے کا خطرہ ہے، جہنم میں تپائے جانے کے بعد پھر وہ جنت میں داخل ہو سکتے ہیں، لیکن بے داغ جو داخل ہوں گے وہ کون؟ کلکم، پیارے رسول نے فرمایا کہ سب جہنم میں جائیں گے الا فرقۃ واحدہ، الا امۃ واحدہ، وہ کون ہے؟ ما انا علیہ واصحابی، وہی بے داغ جنت میں جائیں گے، جہنم سے بچیں گے جو میرے طریقے پر ہیں اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہیں۔ یہ وہی معنی ہوا کتاب اللہ اور سنت رسول کا۔ تو آپ کہیں کہ نہیں اصل تو یہ ہے اور وہ حدیث صحیح نہیں ہے، تب ہم آپ کا محاسبہ کریں، لیکن اگر قبول کر رہے ہیں کہ یہ وہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، دونوں معنی صحیح ہے، پیارے رسول سے محبت کرنے کا معنی یہ ہے کہ پیارے رسول سے محبت کریں، پیارے رسول کے آل بیت سے محبت کریں، پیارے رسول کے صحابہ سے محبت کریں۔ آل بیت سے محبت کا معنی نہیں کہ ہم رافضی ہو جائیں اور حضرت عائشہ تک کو بہرحال یہاں کہتے ہیں وہ حدیث ہمارے علماء کیوں بیان نہیں کرتے ہیں؟ اب آپ ان سے پوچھیں کیوں نہیں بیان کرتے ہیں؟ اگر آپ کے دل میں، یا جیسے کہتے ہیں منہ میں 32 دانت ہو آپ کے، تو آپ اپنے عالم سے، اگر آپ حنفی مذہب کے ہیں تو جا کے پوچھئے، کہیے اس حدیث کا ہمیں معنی سمجھائیے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول الامر کا معنی سمجھائیے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اے صحابہ اگر یہ لوگ اسی طرح ایمان لائے جس طرح آپ ایمان لائے ہیں تو ہدایت پائے، اس کا معنی ہمیں سمجھائیے۔ تو ہم صحابہ کے طریقوں کو نہیں لے رہے ہیں، عقیدے میں ہم صحابہ کے عقیدے کے خلاف ہیں، اور بدعت جو ہم نے نقش بندی، چشتی، قادری، سہروردی، تیجانی، میجانی، یہ سب کہاں سے آئیں؟ یہ سب راستے کہاں سے آئے؟ یہ سلسلے، اس کو کیا کہتے ہیں، سلسلہ تزکیہ اور سلوک کہاں سے آیا؟ خالص بدعت ہے۔ اور آپ کہیں گے اتنے بڑے بڑے علماء اس پر گزر گئے، اللہ ان کو بخشے گا، لیکن ہم کہیں گے بدعت پہ گئے، یقیناً بدعت پہ گئے، توبہ نہیں کیا تو اس کا گناہ ان کے اوپر پڑے گا۔ اور پھر انہی میں سے بڑے بڑے بزرگوں میں سے آپ بر وقت نام لیں گے کہ وہ لوگوں کو مجاز بناتے تھے۔ ایک صاحب نے کسی کا فیصلہ بھیجا اور وہ بھی اس نام سے بھیجا، تفسیر کی کتاب تھی کسی کی، بھیجا کہ وہاں کیا نام ہے چھاپا جائے، کیا نام ہے مجمع ملک فہد کا جو کمپلیکس ہے اس میں چھاپنے کے لیے کسی بڑے عالم نے بھیجا، اور اس معنی میں بھیجا کہ یہ فلاں مولانا کے مجاز ہیں اور ان سے بیعت ہیں، اور بیعت کے بعد ان کو اجازت ہے کہ دوسروں سے بیعت لے سکتے ہیں۔ یہ باقاعدہ ان کے مقدمے میں لکھ کر کے بھیجا۔ انہوں نے ہر چیز میں اس قسم کے معاملے میں اس سے مشورہ لیا، الحمدللہ کتنے نسخے کلام پاک کے آئے، تو اس میں مولانا صلاح الدین یوسف رحمت اللہ علیہ اور اصل بیان کے نام سے جو چھپا تھا، اس میں بھی ہم نے بہت سی چیز کا تربیت کیا، الحمدللہ جو چیز ذرا سے شبہ کی تھی اور وہی چھپا ہوا ہے الحمدللہ۔ اور باقی جو ہے پھر انہوں نے بھیجا کہ بہت بڑے عالم نے اس کو بھیجا، ذرا دیکھیے، تو ہم نے جب لکھ کے بھیجا کہ اس میں یہ چیزیں ہیں، تو انہوں نے پہلے ہی دن کہا کہ اس کو کسی اعتبار سے ہم اس چھاپنے کے نام سے نہیں لے سکتے ہیں، واپس کر دیا۔